سارے غصے ماں باپ کے گھر تک ہی ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ دکھ کبھی انسان سے بڑا نہیں ہوتا، بس اسے برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ کچھ دکھ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دکھ انسان کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ جو جھکتا ہے اس کے اندر کی کڑواہٹ، سختی اور غصہ بھی جھک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جاتا ہے۔ سورج ہمیں روز یہی سبق سکھاتا ہے۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پہ یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بلا وجہ سوچتے نہیں رہتے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ انسان کو اپنے اصول خود بنانے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جو دنیا کے بنے اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے کے پاس دیکھ کر اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا، یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں سے میل جول اس قدر تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے جیسے تمہیں داڑھ کا شدید درد ہو، اور وہ تم سے جدا ہو تو درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں رہ جاتا ہے۔ خدا کے نام پر مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ ایک تنہائی کی آفت ہے، گزر جائے گی، لوگ دیوار سے باتیں بھی تو کر لیتے ہیں۔ قدرت نے محبت کو جب شکل دی تو ماں بنا دی، پھر چاہے انسان کی ہو یا کسی جاندار کی، محبت دونوں کی برابر اور بنا کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈال دیتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ لفظوں کی جنگ رشتوں میں عزت اور احترام ختم کر دیتی ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمزدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی آنا ہے۔
کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ حساب رکھتا ہے سبھی۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ خاموشی بھی اس کی محسوس کی جاتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ اچھی باتیں پڑھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ آدھے راستے سے واپس آ جانا گمراہ ہونے سے بہتر ہے۔ فضول کی باتیں نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہیں جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ ہمت کبھی نہ ہارے، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ اکثر راستے سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ روز آ جاتے ہیں چھت پر میری، ان پرندوں کا ارادہ کیا ہے؟ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ کچھ تو کھویا ہوگا ان بارش کی بوندوں نے زمین پر، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد؟ اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ بدسلوکی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اچھا سلوک ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ چھوڑو یارو کیا رکھا ہے سننے سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کر لیں۔ کاش تم جان لیتے کہ ہار بہادروں کی ہوتی ہے، کیونکہ بزدل لڑائی نہیں لڑتے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہ پاؤ گے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ لمحے لمحے سے بنی ہے یہ زمانے کی کتاب، نقطہ نقطہ یہاں صدیوں کا سفر لگتا ہے۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہیں۔ سامنے اس کے بدل جاتے ہیں، لفظ ہیں میرے منافق سارے۔ محبت اور موت پورا انسان مانگتی ہے۔
اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ پاک علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، خالی وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان بس تھک جاتا ہے ہر چیز سے، پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا۔ وہ چاہتا ہے اب اسے سن لیا جائے، وہ چاہتا ہے اس پر رحم کر دیا جائے، اور وہ رحم کم از کم اتنا ہو کہ وہ محبت کرنے والا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے اور اسے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں، تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوف زدہ نہ ہو، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ اگر تو نے نفس کو مار ڈالا تو ہر وقت کی معافی سے چھوٹ جائے گا اور دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز الگ قسم کا ہوتا ہے۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ انسانی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا احساس بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں، دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ دھیمی آواز زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے ڈر، سمندر چپ ہی رہتا ہے کسی طوفان سے پہلے۔ ایک میٹھا بول اور غلطی معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ مجھے اکیلا وقت کی حد سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں لایا۔ خاموشی شکوہ کہاں ہے، یہ تو بے بسی کی انتہا ہے۔ حرام رشتوں سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ الجھنیں کئی ہم نے جھک کر بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات
اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ اپنی نظروں کا خیال رکھو، آپ کی نظر سے نہ کوئی انسان گر جائے اور نہ آپ کسی انسان کی نظر سے گر جاؤ۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچانک کی موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ جس انسان میں برداشت بالکل نہ ہو، اس میں غیرت کم، جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ انسان شکر گزاری کرتا رہے تو خوشحال رہتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں والے رکھتا ہے۔ جہاں دل اکتا جاتے ہیں وہاں بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ محتاجی اور ضرورت مندی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت گونگی ہو جاتی ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ اپنے نفس کو روز تھوڑا تھوڑا مارو، ورنہ وہ تمہاری آخرت کو خاموشی سے نگل لے گا۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا واپس جانے کو دل کرے۔ ماضی یاد کرو تو آنکھیں ویران ہو ہی جاتی ہیں۔ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے اسے ختم کرنے کا طریقہ سیکھو۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہو اور تمہاری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ نہیں اور نہ میرا اس عالم سے کوئی تعلق ہے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ اس کی باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔
جنہوں نے اللہ سے تعلق کا مزہ چکھ لیا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ محبت کو دہائیاں چاہیے سچا اور پکا ہونے کے لیے؟ محبت کا دھاگا تو رب ڈالتا ہے دو دلوں میں اور رب ہی نکالتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کسی کو وقت دینا، اس کی تربیت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اللہ کی بات مانو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کر آسمان دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ دکھ کی چیخیں، پیار کی سرگوشیاں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے آوازیں یہاں رہ جائیں گی۔ کبھی اس کو نظر انداز مت کرنا جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جو روشنی پر ہے معمور، دیے بجھائے ہیں کتنے نئے جلائے نہیں۔ جلد بازی سے دیر کر دینا بہتر ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ کبھی کبھی کوئی انسان کانٹا بن جاتا ہے، زندگی سے نکل جائے تو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ تکلیف اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی ہوتی ہے۔ آوازیں تھک جاتی ہیں، خاموشی ہمیشہ تازہ دم رہتی ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والے کی دنیا غلام بن جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ضرور ملتا ہے وہ درد جو خدا سے ملا دیتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے اس کی خطائیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔
اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ مصیبت کی جڑ فالتو گفتگو ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی امان میں دی۔ وہ جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کو دل رکھنے آتے ہیں۔ محبت جب ہجرت کرتی ہے تو جاتے ہوئے نفرت کو جنم دے جاتی ہے۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی چیز میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ خدا سے کیا محبت کرے گا، نفرت جسے انسان سے ہو۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ کوئی چیز ایک سی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہی ہے دل میں۔ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ارد گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ ہماری اکثریت نے شیطان کے حصے کی نفرت انسانوں میں بانٹ دی ہے۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔